بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع افضل مخلوق۔ سب کو پتا ہے کہ افضل مخلوق انسان ہے، لیکن یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی کیوں بخشا؟ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنانے والے تھے تب فرشتے کہتے تھے کہ اللہ انہیں نہ بنا، یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تو انسانوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، جنہوں نے فرشتوں کے اوپر حکومت کی، جنہوں نے فرشتوں سے سجدہ لیا، جنہوں نے جنوں پر حکومت کی، جن کے ہواؤں کے اوپر قبضے تھے، حشرات، چرند پرند ان کے نوکر تھے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو افضل بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر انسان ہی اللہ کی عبادت نہ کرے، پھر انسان ہی اللہ کو ایک خدا نہ مانے، پھر انسان ہی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان نہ لے کر آئے، ایسے انسان پر لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ہر چیز پر قبضہ دیا، انسان چاہے تو شیر کو بھیگی بلی بنا سکتا ہے، انسان چاہے تو کتے کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، وہ سارا دن دودھ کے پیالے کی خاطر وہ کتا سارا دن اس کے پیچھے وفاداری کرتا پھرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کے اندر پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں، مشکل میں ایک دوسرے کے لیے بازو بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا۔ فرشتے عبادت کے لیے کم نہیں تھے، فرشتے جن اللہ کی عبادت کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قبضہ دیا۔ انسان جنگلات پہ بھی قابض ہیں، انسان جنوں پر بھی قابض ہیں، انسانوں کے ہواؤں کے اندر بھی قبضے ہیں۔ کیا انسان نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی افضل شرح بخشی ہے، لیکن ہم اس خدا کی عبادت کے لیے بھی دیر کر دیتے ہیں، ہم اس خدا کے پاس جانے کے لیے دیر کر دیتے ہیں، ہم اس کی عبادت میں دیر اس لیے کرتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل قوم بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سب اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کا ہمیں غلام بنایا ہوا ہے وہ انسان تھے جنہوں نے معراج کی، جنت جہنم دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو یہ اعزاز نہیں بخشا، کسی جن کو یہ اعزاز نہیں بخشا، کسی ہوا کو نہیں بخشا، کسی ایسی اور مخلوق کو نہیں بخشا، آنے والی امتوں کو نہیں بخشا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنی زیادہ نیکیوں اور اتنے زیادہ پیارے پیغمبر دیے۔ دنیا میں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر مرنے تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، چلنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، ہر جسم کے طہارت کو پاک کرنے کا، دوسرے سے زبان کیسے چلانی ہے، دوسرے سے بات کیسے کرنی ہے، کسی سے نظریں کیسے ملانی ہے، کسی سے سلام کیسے لینا، کسی سے بازو، کسی سے ٹانگ، انسان کا ہر اعضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بتایا۔ پھر بھی انسان سمجھنا نہیں، پھر بھی دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر حسد اور بغض
دوسروں کے لیے منافقت لیے پھرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایک لیمٹ سے زیادہ کروس کسی کو اپنی ذات پر کروا دے. اگر کوئی آپ کی لمٹ سے کروس ہو کر آپ کے اوپر چڑھے گا، وہی آپ کو نقصان پہنچائے گا. وہ بھی تو انسان ہے، لیکن اسے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کا دیا ہوا شرف ایک بہترین انسان ہونے کے ناطے اس بھائی کی مدد کرنی چاہیے جو پریشان ہے، اس غریب کی مدد کرنی چاہیے جو بھوکا ہے، اس مسکین کا ساتھ دینا چاہیے، اس یتیم کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے جس کے ماں باپ نہیں ہیں. یہ معاشرہ جو امیر ہے ان کو سلام ہے، جو غریب ہے وہ زمین کے نیچے ہے. اگر کوئی وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز دبا دی جاتی ہے، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں ان کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ کیسے انسان ہے ہم؟ کیسی یہ مخلوقات ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا کہ امیروں کو زیادہ درجہ دیا جائے، غریبوں کو کمتر سمجھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک برابر رکھا ہوا. کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا نہیں؟ یہاں پر اگر آپ گچی، مانی، رولیکس، راڈو جو کچھ پہن کر جاتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں جب طواف کعبہ کرتے ہیں، جب عمرہ کرتے ہیں، جب صفا مروہ پہ لوگ جاتے ہیں، کیا آپ نے تب دیکھا نہیں سب نے کفن پہنا ہوتا ہے، کندھے ننگے ہوتے ہیں آپ کے؟ کس بات کا غرور کرتے ہیں انسان؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے افضل شرح بخشی ہے تو پھر آپ غرور کس بات کا کرتے ہیں؟ غرور تو مٹی میں مل جانا ہے، مٹی کے اندر خاک مل جانی ہے. پھر کہاں سے ملے گا آپ کا غرور؟ پھر کہاں جائے گی آپ کی یہ چدراہٹ؟ یہ کہاں جائیں گے آپ کے پیسے؟ کہاں جائے گی آپ کی دولت؟ کہاں جائیں گے آپ کے یہ نوکر؟ یہ نوکر ہی آپ کو کندھے اٹھا کے آپ کو قبر کے اندر پھینک کے آئیں گے کہ چلو جان چھوٹی اس سے. کبھی غور کیا ہے جب طواف کعبہ ہوتا ہے کیسے عاجزی کے ساتھ انسان نے سفید لباس پہنا؟ وہاں پر غریب بھی ایک جیسا ہوتا ہے، امیر بھی ایک جیسا ہوتا ہے. وہاں پر کسی کو کوئی درجہ نہیں کہ یہاں پر امیر کھڑا ہوگا، یہاں پر غریب کھڑا ہوگا. ہر کسی کے کندھے ننگے ہوتے ہیں، کفن پہنا ہوتا ہے، پاؤں سے جوتا اترا ہوتا ہے، سر گنجے ہوتے ہیں. پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مغرور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جیسا پیدا کیا، رنگ، نسل، ذات تو انسان کو پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو رنگ دیکھ کر، کسی کی ذات دیکھ کر اسے جج نہیں کرنا چاہیے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ذات دیکھ کر انہیں کم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کم لوگ ہی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. انسان اللہ تعالی کا بندہ اگر ان ساری باتوں سے باہر نکل آئے، ان سارے کاموں سے جان چھڑوا لے، خود سے اللہ سے مل لے، اللہ سے ہم کلام ہو لے، اللہ سے دوستی لگا لے، تو یہ انسان بہت اچھی مخلوق ہے. پھر انسان کا دنیا کے اندر پیدا ہونا، دنیا کے اندر آنا، عبادت کرنا، مر جانا، قیامت کے دن اٹھایا جانا اور جنت میں چلے جانا، یہی پھر انسان کا مقصد ہوگا اور وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے گا. ایسے انسانوں کی قدر بھی ہوتی ہے، پھر ایسے انسان بار بار پیدا بھی نہیں ہوتے. بڑے انسان مائیں ایک دفعہ ہی پیدا کرتی ہیں، بار بار ایسے انسان نہیں پیدا ہوتے جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے. جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے وہ انسان برا ترین ہے. جو آپ کو بے حیائی برے کاموں پر لگائے گا وہ آپ کا اچھا دوست ہے.
कुछ लोग देखते नहीं, वो बातें कर देते हैं, उसकी पगड़ी उछाल देते हैं, उसका दस्तार नीचे गिरा देते हैं। क्या सोचा कभी हमने कि हमने एक दिन अपने रब के पास जाना है? जैसे हम जिस बेलिबास पैदा हुए, हमने बेलिबास ही हाजिर होना है अपने रब के आगे। ये दुनिया के ब्रांड इस दुनिया पर ही रह जाएंगे। हमारी आजिज़ी, हमारी सारी ही सिर्फ अल्लाह के दरबार के अंदर पेश होगी। अगर आजिज़ी से जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, अगर सीना तना हुआ अपने रब को दिखाएंगे तो मेरा रब तो कहता है कि मैंने उठाकर इनकी वजह से ही तो मैं दोज़ख की आग को और भड़काऊंगा, दोज़ख को और तेज करूंगा, दोज़ख की आग को इनसे ही मैं ज्यादा कर दूंगा। फिर ये सारे काफिर और मुनाफिक दोज़ख का ईंधन बनेंगे। अगर मुसलमान एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक मुट्ठी बन जाएं, दूसरों का अच्छा, हर किसी के लिए अच्छी बात सोचें, हर किसी के लिए अच्छा काम करें, दूसरों के साथ ताउन करें, फिर ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहने दे। खुदा हाफिज।